ساڑی گل ہو گئی ہے خان صاحب سے جب وہ حکومت میں تھے بنیادی غلطی کیا ہوئی تھی؟ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت ہی پرجوش تھے. جماعت اسلامی کے اپنے اندر ڈیموکریسی ہے. جماعت اسلامی کسی فرقے کی جماعت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مذہبی جماعت ہے لیکن فرقے کی جماعت نہیں ہے. جماعت اسلامی گڈ گورننس اور کرپشن فری اس کی ایک بہترین مثال ہے. خان صاحب کو ایک نصیحت فرما دیں. کو اداروں کے ساتھ لڑائی اور اس سے نکل آنا چاہیے. جب یہ تو تھا کہ جو ہمارے 2018 کا الیکشن تھا وہ تو ایم ایم اے کے تحت ہی ہم وہ ریلیجس پارٹیز کا جو ہے وہ جو ایم ایم اے کے تحت تھا، اسی سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پہلے ایم ایم اے کی قیادت مولانا شاہ احمد نورانی ان کے پاس تھی اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس قیادت کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جانبداری کی کوئی بات نہیں تھی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جب پاس تھا تو وہاں پہ پھر شکایتیں پیدا ہوتی رہیں کہ چونکہ ان کی پارٹی بھی برابری حصہ لے رہی ہے جتنی جماعت اسلامی لے رہی ہے، تو اس لیے نتائج جب نکلے تو نتائج میں یہ تھا کہ ان کے سیٹیں بہت زیادہ تھیں. ہماری ایک سیٹ ٹوٹل قومی اسمبلی میں. ایسا کیوں ہوا؟ کچھ تو مطلب وہی تھا کہ جی کہیں ڈیسیژن تھے کہ ان کو نہیں جیتنے دینا، نہ جیتنے دینا. ایم ایم اے والے نہیں ایم ایم اے کے علاوہ بھی یعنی اس میں ہوتا تو فرق اتنا ہی ہے نا کہ کہیں پر 3000 سے کوئی جیت رہا ہے اور آپ نہ جیتنے دیں ان کو. انہیں کہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اعتراض ہے تو ٹریبیونل میں چلے جائیں. وہاں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ اتنے ہی فرق پہ سراج الحق جیت رہے تھے لیکن نہیں جیتنے دیا گیا. تو مطلب یہ لگے یہ کہیں نہ کہیں کوئی یہ جو 2018 کے الیکشنز تھے اس میں جو 35 پنچروں والی ایک سٹوری تھی، یہ نہیں 13 کے الیکشنوں میں، وہ ٹھیک تھی؟ مطلب چیزیں تو آئی نہیں ہے سامنے نا، یعنی آنا چاہیے. یعنی جو خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی وہ درست تھی کہ اگر وہ ایگزامن کرا لیں. ہاں مطلب یہ چاہیے تھا کہ چیزوں کو کھولا جائے بجائے اس کے کہ جی آپ اس پہ رکھیں. اور اگر وہ چیزیں 4 سیٹوں پہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے تو کر لینا چاہیے تھا. یعنی چیزیں جو ہے نا جی بجائے اس کے کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر آپ اس پہ کریں. لیکن یہ ہے نا کہ جی جب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا اور کئی شکایات 2018 میں ہماری افواج پاکستان کے افراد جن کی بڑی عزت و احترام ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ پولنگ بوتھوں تک موجود تھے، جو بہرحال چاہے ان کی کتنی بھی یعنی غیر جنم اور پوری قومی سرمایہ ہے وہ مطلب ان کو ہم نہیں ہوتا، لیکن یہ متنازع کرنے والی بات تھی کہ ان کو پولنگ بوتھوں تک کیوں ڈیوٹی دی گئی. تو یہ باہر اب بھی ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ امن قائم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر ہے، کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ پولیس اور افواج جو بھی ہونا وہ مین ان یونیفارم جو ہے یونیفارم کے ساتھ اندر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کی یونیفارم ہو. بالکل رائٹ. تو اس وقت پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سولو فلائٹ کے ساتھ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ پنجاب میں کوئی ایسٹیمیٹ ہے آپ کا کہ کتنا آپ اس دفعہ یا پنجاب میں اور وفاق میں یعنی چاروں صوبوں میں؟ لیکن ہم نے ہر جگہ اچھی امید کے ساتھ اچھے امیدوار اتارے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاپولر ہیں، وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، اور اس طرح سے ابھی حالات میں بھی کئی اتار چڑھاؤ آنے ہیں، کئی پلٹے کھانے ہیں. اس وقت سیاست کے اندر جو عوامی مسائل ہیں ان پہ جماعت اسلامی فور فرنٹ پہ ہے. یعنی چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے بے روزگاری ہے، بجلی کا کرائسس ہے، توانائی کا کرائسس ہے، وہ تو ہم ہی ہیں نا، کوئی اور نہیں ہے. پھر غزہ، فلسطین، عام آدمی
جو سمجھتا ہے کہ میری نمائندگی ان کی نمائندگی تو جماعت اسلامی کر رہی ہے، تو اس کے اثرات تو کہیں ہوں گے۔ یہ جو اس وقت آپ نے ابھی یہ تذکرہ کیا کہ یہاں پہ جو حالات ہیں، اس میں اب یہاں تو پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں، تو الیکشن کی کیا ضرورت ہے بھائی، پھر بنا دیں انہیں جو بنانا ہے۔ یہ سارے یہ ممکن نہیں ہے نا، یعنی کوئی بھی اس طرح کے اتنے وثوق سے کہا جا رہا ہے ماضی کے اندر بھی یعنی جو تھا مثلا عمران خان صاحب، ہم سمجھتے ہیں تھے نہیں تھے، کتنی اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن وہاں بھی تو ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی نا، یعنی جو تھا کہ جی ان کے لیے تاج بن گیا ہے اور تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا، جی لیکن جب رزلٹ آیا تو رزلٹ کے اندر یہ نہیں ہے کہ انہیں بالکل 2/3 یا یہی معاملہ یہاں بھی ہونا ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی رول ہے نا، وہ یہ ہے کہ مورے یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھیں، جو وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھیں، وہ 50-60 MNAs ان کو وہ کبھی ادھر جوڑتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی، پکی بات ہے، ابھی میجارٹی تو یہی لگ رہا ہے کہ فی الحال تو۔ اچھا، دوسری بات میاں صاحب کے لیے یہ ہو رہی ہے کہ انہیں جتنی سیٹیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ انہیں پسند نہیں آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس بھجوا دو، میں نے نہیں آ رہنا۔ واپس بھیجنے کی کوئی اور وجہ ہوگی، دیکھیں نا، ان کو یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی سودے بازی ہے یا دکان سے سامان اٹھانا ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے، ہاں نہیں، یہ تاثر دیکھیے، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جملہ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اچھا، مطلب یہ نا کہ یہ بھی بڑی عجیب و غریب، یہ ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ مثلاً IMF پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے نا، امریکہ پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں ہوتا وہ جی ساری گل ہو گئی ہے امریکہ نال، یہاں IMF سے ہمارا معاملہ طے ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ کوئی آپ ڈیفینسو ہوں، الٹا اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، یعنی پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کس حد تک ہے نہیں ہے، لیکن سودا اپنا بیچنے کے لیے یہ جملہ جو ہے۔ خان صاحب سے جب وہ حکومت میں تھے، بنیادی غلطی کیا ہوئی تھی؟ سب سے پہلے تو ان کی غلطی الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز کو قبول کرنا تھا، جن کے خلاف تھے، جن کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہوا تھا، ان کی ایک ایک تقریر جو تھی وہ ان کے خلاف تھی۔ پہلا ہی غلطی تو ان کی ان سے الیکٹیبلز کے نام پر وہ سب کو قبول کرنا ہے کہ جو 3 پارٹیوں میں رہ چکے ہیں، یعنی جو ہر پارٹی میں وہ ان کا نون میں، PTI اس میں، پیپلز پارٹی میں، کاپ میں اور فوج میں، سب میں ان کو وہ رہے ہیں، تو ان کو قبول کرنا سب سے بڑی غلطی یہ تھی۔ پھر دوسری غلطی ان کی یہ تھی کہ جو باقی تو کہ انہوں نے اپنا کوئی مشاورتی نظام ایسا نہیں قائم کیا، جو ان کے ساتھ پہلے دن سے چلے تھے پارٹی کے اندر، اور جنہوں نے اتنی محنت کی تھی اور جنہوں نے یہاں تک پہنچایا تھا ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ تیسرا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت ہی پرجوش تھے، یعنی جس طرح سے سارا کچھ ضروری طور پہ وہ جذباتی ہو گئے تھے۔ چوتھا یہ تھا کہ IMF کے بارے میں ان کا جو پہلے تھا کہ اس کو تاخیر کی، حالانکہ اس وقت بہتر تھا اگر اور حل کوئی نہیں تھا، اور بعد میں بھی آپ وہیں پہ پہنچے 6-8 مہینے لیٹ کر کے گئے تھے اور اپنے وزیر خزانہ کو بھی سیکریفائز کر دیا۔ جبکہ دوبارہ ان کا کے ساتھ معاملہ پھر اگلے پیکج کے لیے ہو رہا تھا، اور اس میں 1 ارب تقریباً ڈالر کی بات جو ہے اس سے کچھ کم تھی، وہ فائنل ہو گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ ایک طرح سے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ پھر امریکہ کے بارے میں، سعودی عرب کے بارے میں، یعنی جو چائنا کا سی پیک روکنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہرحال تاریخ کے پاس امانت ہیں، ان کا تجزیہ ہوگا۔ یعنی سیاست کے اندر صرف پاپولر ہونا ہی کافی نہیں ہے، پاپولر فیصلے کرنا بھی ضروری ہے۔
پاپولیرٹی جماعت اسلامی کو جس طرح ایکسپیکٹڈ ہے، حالانکہ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس ملک میں کہ جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے اس ملک کی سیاسی جماعت جس کے اندر اپنا ایک پولیٹیکل کلچر ہے اور فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز اس سے زیادہ آرگنائز اور اس سے زیادہ فیئر کہیں پہ بھی نہیں ہوتے. وہ الیکشن جنرل الیکشن کے اندر کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہوتے؟ یہ رکاوٹ کہاں پہ؟ اچھا سوال ہے آپ کا. لیکن یہ تو بالکل بڑی واضح، 3-4 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اپنے اندر ڈیموکریسی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے، کہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، کوئی کنوینسنگ، کوئی اقربا پروری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مطلب یہ ہے نا کہ جو لوگ آزادی کے ساتھ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں مولانا مودودی اور پھر میاں طفیل محمد، پھر قاضی حسین احمد، منور حسن، سراج الحق، کسی کی نہ زبان کا تعلق بھی نہیں ہے، علاقے کا تعلق بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کسی فرقے کی جماعت نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مذہبی جماعت ہے لیکن فرقے کی جماعت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی گڈ گورننس اور کرپشن فری اس کی ایک بہترین مثال ہے. گڈ گورننس بھی کر کے ہم نے کراچی میں بھی باقی جگہ دکھایا ہے، اور کرپشن کا بھی کوئی الزام ہمارے اوپر نہیں ہے. الخدمت کی صورت میں اربوں روپے کا نیٹ ورک ہم چلا رہے ہیں اور لوگ اعتماد کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جماعت، لیکن لوگ ابھی تک اپنا وہ ووٹ دینے کا جو ایک ترجیح ہے اس کو نہیں ابھی بدل سکے. ابھی بھی وہ الیکٹیبلز کی بات ہے کہ جن کے باپ بھی اور دادے بھی. کوئی جماعت اسلامی کے بارے میں تاثر ہے کہ ایک سخت گیر موقف رکھنے والی جماعت ہے مختلف موضوعات پہ، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ میرا خیال تو کوئی حقیقت نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، خواتین ہیں جی، جماعت یہ واحد جماعت ہے کہ جس کی پوری پیرلل عورتوں کی جماعت ہے. یعنی جماعت اسلامی نے اپنا جو حلقہ خواتین ہے ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ شورا ہے، ان کی اپنی سارا سسٹم ٹوٹل کا ٹوٹل وہ انوالو ہے. وہ ہماری شورا کی رکن ہے، یعنی جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کے اندر خواتین کی نمائندگی ہے. یہ کسی جماعت نے، سر ہم نے تو باقاعدہ مقرر کیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں. اور بھی آپ موضوعات دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی جماعت اسلامی کا لیڈرشپ دینی دنیاوی دونوں تعلیم رکھتی ہے. یہ دیکھیے کہ ایک اس سے حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ماحول بھی بہت بدل گیا، دنیا بھی بدل گئی. تو اس میں جماعت اسلامی اس ماحول کے مطابق اس تیزی سے آگے نہیں جا. میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ اب جیسے آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں جو جس طرح لڑکے جینس ٹی شرٹ پہنتے، فلانے پہنتے، تو وہ ان کو اگر وہ جماعت اسلامی کا حصہ بننا چاہیں، اس کی سیاست میں آنا چاہیں، تو کیا انہیں کہ خاص رنگ اختیار کرنا پڑے گا، خاص انداز، یعنی داڑھی واڑی رکھیں؟ نہیں، ہمارے پاس اب بھی جو نوجوان ہیں، یعنی کوئی کسی پہ داڑھی کی پابندی نہیں ہے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں. یہ کبھی ہوا کرتی تھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں تھی. لوگ اپنے آپ چوائس سے کرتے تھے، اپنے آپ تقلید میں کرتے تھے اپنے خود. یعنی جب آدمی کسی کلچر میں آ جاتا ہے تو وہ اس پہ اس کا اپنا رنگ اپنے آپ چڑھ جاتا ہے. اور وہ جو لوگ چھوڑ بھی گئے جماعت، وہ بھی اس رنگ سے نہیں نکلے. ہم لوگ جو اب ہم بھی یونیورسٹیوں کالجوں میں یہ سوٹ بھی پہنتے تھے، ٹائیاں بھی لگاتے تھے، شیو بھی کرتے تھے. لیکن بڑی امیزنگ بات ہے کہ جو جماعت اسلامی کا حصہ رہے اور پھر بعد میں احسن اقبال صاحب ہیں، فیاض چوہان صاحب ہیں، اور دیگر بہت سے نام ہیں ایسے، لیکن ان کے اندر سے وہ جماعت اسلامی کے جو وہ کلچر کی چھاپ ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ نے نرسری بنا کے تو پیڑ بڑے کر کے تو دوسروں کو پکڑا دیا. ایک تو خیر ہمارا سسٹم ہے نا، یعنی یہ کسی جماعت میں نہیں ہے کہ پورا ایک ٹریننگ سسٹم ہے. آدمی کے اندر خدا خوفی پیدا ہو، اللہ کا کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو، تو خود بخود آدمی کے اندر ہی ایک محتسب بیٹھ جاتا ہے نا. پھر اس کو ماحول میں ڈلتا ہے، وہ ماحول میں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے، یعنی جو لوگ ہم سے چلے گئے
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری کسی غلطی کی وجہ سے وہ نہیں گئے، یعنی دوسرا مثلاً اگر پارٹی نے ڈیسیژن لیا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، بائی کاٹ کرنا ہے، تو 2 آدمی ہمارے تھے کہ جنہوں نے اس ڈیسیژن کو نہیں مانا، ایک حنیف عباسی اور ایک فیاض چوہان، باقی سب نے مان لیا. یعنی وہ بات تو بڑی دور کی دماغ میں آ رہی ہے. وہ کہتے تھے افریقیوں کے بارے میں انگریز کہ یو کین ٹیک اے بش مین آؤٹ فرام دا بش بٹ یو کین ناٹ ٹیک دا بش آؤٹ فرام دا بش مین. تو یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نظر آتا ہے. وہ چاہے جماعت اسلامی سے چلے جائیں لیکن جماعت اسلامی ان میں سے نہیں نکل جاتی. تو یہ صورتحال ہے. یہ ایک آخری سوال، اگر حالات ایسے ہو گئے تو کیا آپ کس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کے لیے زیادہ قابل قبول ہوگی؟ ویسے تو ہم نے کوئی یہ طے نہیں کیا کہ جی اس کے ساتھ کریں گے اور اس کے ساتھ نہیں کریں گے، نہ ہی کی لسٹ ہے نہ ہے کی ہے. لیکن بظاہر اس وقت جس طرح سے ہمارے ہاں لوگوں کی تو پی ٹی آئی کی طرف ایک رجحان موجود ہے، یا ان کے لوگوں کا رجحان جماعت اسلامی کی طرف. یہ ایک صورت ہے. تو اگر یہ ایسی صورتحال ہے تو خان صاحب کو ایک نصیحت فرما دیں آج کے پروگرام سے اجازت چاہنے سے پہلے. ابو خان صاحب تو مشورہ دے دیں. خود نصیحت کے بلند مقام پہ فائز ہیں. دوست بھی نصیحت کر سکتے ہیں. نہیں، ہمیں دوستوں کو بڑا اختیار ہے نصیحت بڑی کا. قدر و منزلت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کو اداروں کے ساتھ لڑائی اور اس سے نکل آنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی طرح سے بھی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یوتھ ہے اس کی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک امانت ہے آپ سے اگر لوگ متاثر ہیں تو آپ وہ جو وہاں جلسوں میں مطلب سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ کوئی بھی کرے، وہ یعنی رد عمل میں کرے یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل مطلب کوئی بھی آدمی کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے کہ بھئی جو حدیث ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر آدمی کا ایک دائرہ ہے، دائرہ اثر ہے، یہ کہہ لیں، اس سے اس دائرہ اثر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم اس کے لیے جواب دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اس گفتگو کو ایک وقفے کے بعد جاری رکھیں گے. اب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس گفتگو کے اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.